اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی. اس ایک بڑے حصے کے ساتھ جو موضوع سخن تھا کہ انسان کی جسمانی اور روحانی کمزوریاں اور ان کی ضروریات کا حل اسلام کی نظر میں کیا ہے. اور اس موضوع کے تحت مختلف چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جن پر روزانہ گفتگو ہو رہی. اور آج بھی اسی سے متعلق گفتگو ہے جو کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت اہم حصہ ہے اس گفتگو کا. اور وہ تقریباً ایسے حصے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہے، اور وہ ہے تربیت. قرآن مجید نے چونکہ دعوت دی ہے ایسے پروردگار کی عبادت کرنے کی کہ جو رب ہے، یعنی مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے. کائنات کے ہر ذرہ اور ہر شے کا مربی خود خداوند متعال ہے. وہی جو ہے ہر شے کو پالتا ہے، خلق کرتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے. خلقت کی بھی اس نے گواہی اور عنوان اور ریفرنس دیا کہ میری عبادت کرو اس وجہ سے کہ تم کو ہم پرورش دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں نے تمہیں بنایا، اور تم سے پہلے والوں کو بھی ہم ہی نے بنایا ہے. لہذا اس آیت کے ذیل میں جسے اللہ نے عنوان کیا ہے یہ ایک اہم چیز ہے کہ
جو بہت ہی نازک موڑ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے۔ پرورش کرنے والے کی عظمت کتنی بلند ہے کہ اس کا سجدہ کروا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ عبادت کرو اس لیے کہ تمہاری پرورش ہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جہاں پر اللہ کی ساری قوت اس بات کے اوپر صرف ہے کہ ہم جو ہے وہ پرورش کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ خلق کرنے والے ہیں، لہذا ہماری ہی عبادت کرو، وہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ در حقیقت خدا خلق کرتا ہے، بناتا ہے، لیکن وجود میں لانے کا اصلی اور حقیقی جو مالک اور خالق ہے وہ صرف خدا ہے۔ اور اس طرف بھی اس نے اشارہ کیا کہ مقام عبادت اس سے متعلق ہے کہ جو تم کو وجود میں لے آ رہا ہے، اور مقام عبادت اس سے متعلق ہے کہ جو تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو مربی ہے، تربیت کرنے والا، اور جو تم کو وجود میں لانے کا سبب بنتا ہے، اس کا مقام اس حد تک ہے کہ وہ قابل عبادت ہے، پرستش ہے، عبادت ہے۔ اور اسی سے عظمت والدین کی ظاہر ہوتی ہے کہ والدین چونکہ ان دونوں چیزوں کے سبب ٹھہرتے ہیں، ایک وجود میں لانے کے بھی سبب وہی ہیں، اور دوسرا تمہاری پرورش ظاہری کرنے کے بھی سبب وہی ہیں، لہذا ان کی بھی عظمت اس قدر ہے کہ اگر غیر خدا کا سجدہ جائز ہوتا تو اولاد سے یہ کہا جاتا کہ اپنے باپ کا سجدہ کرو، اپنے باپ کے مرتبے کو پہچانو۔ بس اس سے یہ روشن ہوا کہ والدین بہت ہی اہمیت بیشتر اور بلندتر رکھتے ہیں، اور اس کو خدا نے اپنے سے نزدیک، اپنے سے قریب کیا، اور ان کی عظمت کو اپنے سے بہت ہی نزدیک درجہ دیا اور بہت ہی بلند درجہ دیا۔ اسی لیے قید لگا دی اولاد کو کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو کبھی اف نہ کہنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سبب وجود ہیں آپ کے، اور تربیت کے سبب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی اتنی عظمت رکھی ہے کہ کبھی اف نہ کہو۔ تو اف یعنی اف جو بولتے ہیں الجھنے کے بعد، وہ بھی لفظ منہ سے نہ نکلے، تو کم سے کم اتنا تو اثر ہو ہی جانا چاہیے کہ جب عام باپ کے لیے کہ جو خلق نہیں کر رہا، خالی وجود میں سبب بن رہا ہے اس کے موجود ہونے کا ظاہری طور پر، اصلی تو وہی خالق ہے، تب اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ اف نہ کہو۔ تو جو اصل خلق کرنے والا ہے تو اس کی مخالفت میں تو کبھی زبان ہی نہیں کھلنی چاہیے۔ یعنی دو طرفہ ہے، ادھر سے آئیں تو والدین کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اور ادھر سے جائیں تو خداوند متعال کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اتنا عظیم ہے۔ لیکن جہاں پر ساری عظمتیں اس نے والدین کی رکھی ہیں، وہاں پر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی رکھی اس نے، یہ جو پرورش کرنے کی ذمہ داریاں، اولاد کتنا ہی جیسی بھی ہو، پیدا اگر ہوئی ہے اور تمہارے ہاتھوں میں ہے تو تمہیں اس کی تربیت کرنی، اس کو
صحیح راستے پہ لگانا ہے، صحیح ڈھرے پہ لے جانا ہے، صحیح منزلت تک پہنچانا ہے، صحیح قدر تک اسے ابھار کے لانا ہے، تاکہ سماج میں جب وہ کھڑا ہو اجتماع کے اندر تو دیکھنے والے اس سے تنفر نہ پیدا کریں، بلکہ اس کے نزدیک جائیں اور اس سے کھینچیں اور قریب ہوں۔ تنفر پیدا کریں گے، دور ہوں گے، تو اس میں والدین کی بدنامی کا سبب کہ والدین نے کیسی تربیت کی کہ لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر اس کی طرف کھینچیں تو اس میں والدین کی تعریف ہے، مربی کی تعریف ہے کہ اس نے کیسی تربیت کی ہے کہ ہر شخص اس کی طرف متوجہ، ہر شخص کا دل کھینچ رہا ہے، اس کی طرف نزدیک ہو رہا ہے، اسے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ تو تعریف ہے، اگرچہ کوئی کرے یا نہ کرے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ظاہر جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ تعریف ہے، اور اگر وہ ہو تو وہ بھی ظاہر دکھ رہا ہے کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ ہر والد اور والدہ پہ ہم چنیں، فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اصل میں بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس، اس کی روح، نفس خاص طور سے کہ جو ہر چیز کا مرکز ہے، اس کی مثال موم کی طرح ہے۔ موم جس سے کہ موم بتی بنتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، اس کو اگر آپ لیں تو جس طرف چاہیں ڈھال سکتے ہیں، ہاتھ سے دبائیے، جو نقشہ چاہیں بنا دیں، چاہے تو اسے لمبا کر دیں اور چاہے تو گولا کر لیں اور چاہے تو انگلیوں کے نشان بنا دیں، یعنی اس کے اندر ہر چیز کی صلاحیت ہے جذب کر لینے کی۔ ایسے ہی صلاحیت عام بچے کی پیدا ہوتے وقت، پیدائش سے لے کے ایک محدود وقت تک اس کے نفس کی صلاحیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے۔ جب پیدا ہوا بچہ تو سادہ کاغذ کی طرح ہے، صاف بالکل، اور اس کی صفائی اس قدر ہے کہ جیسے آئینہ کی صورت دیکھ سکتے ہیں، ویسے ہی نفس ہے، اس کے نفس کی کیفیت یہ ہے کہ صاف ہے، سادہ ہے۔ اب اس پر جو نقش پڑے گا وہ نقش ماں باپ کا ہو، وہ جو چاہیں گے جس طرح سے اس طرح سے نقش اس کے اوپر ابھرے گا بچے کے۔ ماں باپ جیسا چاہیں ویسا نقش ابھاریں۔ سادہ ہے اس کا قلب، سادہ ہے اس کا نفس۔ اب یہ ماں باپ جو ہیں ان کو چاہیے کہ طبق قاعدہ پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا کریں، اولاد کے ساتھ کیسے کریں، کس طرح کی، تو تمام روایات اور آیے قرآنی اور ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک زندگی اس طرح کی کہ روزمرہ کی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گفتگو کرانا، گفتگو کرنے کا طرز بتانا، آداب سکھانا۔ ابھی بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس کے نفس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، تو وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں، صدا بھی ویسی کہ وہ صدا اس کے نفس پر راسخ ہو جائے۔ اسی لیے اگر آیات الہی، قرآن کی آیات کی تلاوت اور ان کی صدائیں اس کو بار بار کان میں جائیں تو اس کے نفس میں آیات الہی جذب ہو جائیں گے، اور پھر نفس کے اندر جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی میں ایک صلاحیت ایسی پیدا ہوگی کہ گندگی کو دور سے وہ جدا کرنے کی ایک صلاحیت، مثلا اگر گندگی آئے بھی تو اس کو وہ دفاع کرے گی، آنے نہیں دے گی،
اس کو قرآن نے کہا یزکیہم ویعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ، پہلے آیت کی تلاوت کرے اور اس سے نفس کو پاک کرے. نفس تو پاکیزہ ہے ابھی اس بچے کا، پاک کیا کرنا ہے، لیکن ایک صلاحیت اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ بدی کو دفع کرتا ہے، آنے ہی نہیں دیتا اپنے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو تھا وہ سادہ تھا، اس کے اندر دونوں صلاحیتیں تھیں، اچھائی کو بھی جذب کرنے کی اور برائی کو بھی جذب کرنے کی. لیکن جب یہ آیات الہی کی تلاوت ہوئی تو اس کے نفس کے اندر ایک اور مزید قوت پیدا ہوئی کہ اب برائی کو جذب نہیں کرنے کی صلاحیت بلکہ دفع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ ایک خاص قوت پیدا ہے، الہی قوت ہے. یہ اللہ وہ طاقت دیتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. لہذا بچے کو زیادہ سے زیادہ ادھر ترغیب دلاتے ہیں. آہستہ آہستہ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں. آپ روزمرہ کرتے ہیں، آپ خود بھی بعض چیزیں کرتے ہیں، بعض بھول گئے ہیں نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. جس طرح سے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اسی طرح سے سادہ عقیدہ سکھاتے ہیں. سادہ عقیدہ کیا ہے؟ نفس جو ہے وہ بچے کا نفس ہے نا، تو سادہ عقیدہ ہے، اس کو استدلال کی ضرورت نہیں ہے، جدل کی ضرورت نہیں ہے، برہان و دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لاجق و منطق کی حاجت نہیں ہے، فلسفہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سادہ بتانا ہے، سادہ خالص، یعنی عبارت ایک جملہ آپ نے اس کو رٹانا ہے. سب رٹا دیا آپ نے، اس کے جذب ہو گیا نفس میں. آج یہ رٹ لیا، آپ کہیں یہ کیا فائدہ رکھتا ہے؟ فائدہ یہی رکھتا ہے، اور یہ اتنا کنسٹرکٹیو ہے کہ جیسے ہی رٹا ویسے ہی نفس میں راسخ ہو گیا. اب جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا اور جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا، اس کے بعد اس کی تلاش شروع ہوگی کہ آخر یہ جو رٹایا تھا یہ کیوں، اور پھر اس کیوں کا جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا. اور اگر جواب اس کو ملتا گیا اور صحیح ہوتا گیا تو وہ رہے گا. لیکن یہ چونکہ نفس میں راسخ ہو گیا تھا یہ سادہ عقیدہ، تو سارے دلائل کے بعد بھلے اس کو دلیل کافی نہ ملی ہو تب بھی یہ راسخ عقیدہ اس کو راہ مستقیم سے ہٹنے نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں کہ کسٹرڈ پلاسٹر کی طرح کام کرتا ہے. اسی لیے آپ یہ جملہ سنتے آئے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے ماؤں کی گود جو ہے وہ مہد ہے، یعنی درسگاہ ہے. تو درسگاہ کس معنوں میں ہے؟ وہ لوریوں کے ساتھ ان عقیدوں کو دل میں راسخ کرتی ہے جو سادہ وحدانیت تک پہنچاتی ہے. ان عقیدوں کو راسخ کرتی ہے کہ جو اس کے نفس پر چھا جاتے ہیں اور پھر آئندہ چل کے جوانی میں وہی اس کے قلب کو معرفت سے پر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے تربیت ابتدائے زندگی میں آپ کو کرنا ہے. پھر اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھانا ہے. ایسے بیٹھتے ہیں آپ دیکھیے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بسا وقت دیکھ کر کے. البتہ ایک کہنے کی بات ہے، ہمارے سماج میں نہیں تھا یہ سب، اجتماع میں نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. نہیں تھا تو ہے ہی ہے، وہ تھا ہی نہیں کبھی، ابھی بھی نہیں ہے وہاں ہمارے اجتماع میں. یعنی بد تہذیب سمجھا جائے، بدتمیز سمجھا جائے. آپ یہاں دیکھیے سادے بچے تربیت نہیں کی، بیچاروں کو بتائیے ہی. محفل میں بیٹھے یا مجلس میں بیٹھے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ چھوٹے بڑے کو کوئی آداب ہی نہیں. بڑے کے سامنے ایسا پیر پھیلائیں گے کہ بھئی یہ کلچر نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہاں کے تہذیب یافتہ جو امریکنز ہیں اصلی، وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے ہیں، یا آپ نہ سمجھیے کہ وہ بھی پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے بچے یہاں پر کیوں ایسا سیکھیں، کیوں ایسی تہذیب آئی؟ اس وجہ سے کہ تربیت نہیں ہوئی ان کی. ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ابتدائے زندگی میں بتانا چاہیے. چلنے پھرنے کی طرز بتایا جاتا ہے کہ کیسے چلنا چاہیے. پیچھے سے چلے تو دکھائی دے کہ کس طرح چل رہا ہے. اور یہ پرانے زمانے کے جو اتالیق ہوتے تھے، اساتذ،
وہ یہ تربیت کیا کرتے تھے جب تک بچہ 6 سال کا ہوتا ہے اس وقت تک تمام سادے عقائد جس دین کے ہیں وہ سارے پڑھا دیے جاتے ہیں، حفظ کرا دیے جاتے ہیں، نقش کر دیے جاتے ہیں، اسے قلب پر نقش ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا، ہاتھ کا دھونا، تہذیب کے ساتھ کھانا، کسی کے سامنے بیٹھ کے کھائیں تو آواز کا نہ آنا، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی وقت ہے ابتدائی، کہتے ہیں تربیت کیسے کریں، اس طرح کی جاتی تربیت، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ میدان زندگی ہے۔ اور جب اس میدان کی طرف آئیں آپ تو جہاں آپ نے سادے الفاظ سے خدا سمجھایا تھا ویسے ہی سادے طریقے سے نماز بھی سکھائی آپ نے، اور 6 سال سے لے کے 15 سال کے سن تک آپ نے عادت ڈلوائی، یہ عادت ہے، عادت بن گئی اس کی۔ لیکن 15 سال کے بعد اب جو اول زندگی میں سکھایا تھا وہی ابھر کے نکلے گا۔ وہ سوچے گا کہ 15 سال کے بعد کہ بھئی یہ ہم کو جو سکھایا گیا تھا کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک یہ درست ہے۔ اب وہ اس کی لاجک ڈھونڈے گا، اب وہ اس کا لم ڈھونڈے گا، علت ڈھونڈے گا، ریزننگ تلاش کرے گا، اور اس کو اگر خود والدین کی قوت ہے ایسی کہ جو سکھایا تھا اس کے دلائل جانتے تو اب دلائل بیان کریں، اب برہان دیں، اب ریزننگ کریں، اب اس کو بتائیں تو وہ مطمئن ہوگا کہ میرے نفس میں جو یہ بات ہے سچ ہے۔ علاوہ اس کے خود نفس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہر شخص کے یہاں برابر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی یہاں کم کسی کے یہاں زیادہ، بکار لانے کی بات ہے۔ کسی کو ایسا ماحول ملا ہے کہ وہ کام میں لے آتا ہے اور صلاحیت اس کی آتی ہے جس کی وجہ سے خود بخود ریزننگ پیدا ہوتی، خود بخود وہ جوابات دے لیتا ہے، خود بخود اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مسئلے درست ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی تربیت بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے اور صحیح بلڈ اپ ہو کر کے نکلتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کی تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول وقت سے لے کے اس زندگی تک کی جب تک وہ تمیز یافتہ ہو رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی نہیں بلکہ خدا کی ایک امانت ہے جو آپ کے ہاتھوں میں خدا نے رکھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری امانت کے ساتھ تم نے کس طرح سے امانت داری کا ثبوت دیا، اور اس امانت کے تقاضے کے مطابق آپ نے اگر تربیت کیا ہے تو بچہ صحیح نکلا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ آخر دم تک جو تربیت آپ نے کی ہے، یا آخر دم تک، آخر عمر تک اس کی بات رہتی ہے۔ اسی کے ثبوت میں ایک بات بتاتا ہوں۔ یہاں پر آنے والے جن کی عمریں 70 ہو گئی، جن کی عمریں 60 ہو گئی ہیں، وہ شاہد ہیں۔ وہ دیکھیں زیادہ آپ ایسے ماحول سے آئے ہوئے تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ایک کارڈ پکڑ کے نہ لائیے گا میرے پاس۔ اکثریت یہ ہے کہ وہ ایسے ماحول سے اس ماحول میں آئے تھے کہ جہاں پر اعتقاد ان کے نفس میں اس طرح رچ بس گئے تھے جیسے کانکریٹ پلائی ہوئی دیوار۔ اور جب وہ اس جگہ پر آئے، اس سماج میں آئے، اس ماحول میں آئے، مانتا ہوں میں کہ ممکن ہے نفسیات انسانی ہے، وہ نفس کے اعتبار سے غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی، تو غلطیوں میں تھا مبتلا، لیکن دوسروں کے امر بالمعروف سے اور ان کے سدھار سے، خود نفس کے اندر کیفیت پیدا ہونے سے، پھر عملی کیفیت میں اس کے یہاں اصلاح ہو گئی۔ بہرحال وہ اعتقادی اعتبار سے اپنے ہی پوائنٹ پر رہا، اعتقادی اعتبار سے نہیں پھرا، عملی اعتبار سے اگر پھرا تھا تو پھر پلٹ کے آ گیا۔ تو وجہ کیا تھی پلٹ کے آنے کی؟ وجہ کیا تھی نظر آنے کی؟ وجہ تھی اعتقاد کا صحیح ہونا۔ اور یہاں پر جو ہے جو پیدا ہونے والی اولادیں ہیں، ان کو نظام اور سسٹم نے ایسا بنایا کہ یہ عمل کو تو فالو کر لیتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو کرنے کو تیار ہیں، عادت ڈال دی، وہ کر رہے ہیں ویسے ہی،
لیکن اگر اعتقادی کیفیت پختہ نہیں ہوئی تو یہی جوانی کے بعد عمل جو کر رہے تھے وہ عمل ختم ہو گیا. جو اعتقادات تھے چونکہ وہ پختہ نہیں تھے لہذا کسی بھی فکر کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں. لہذا پرورش کرنا ہر والدین کے اوپر فرض ہے ربانیت کے اعتبار سے، اور یہ ساری باتیں آیات اور روایات کے اندر ہیں. اب آپ دیکھیں اگر تربیت کا اثر نہ ہو تو میرا نبی کیسے کہتا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی وہ سادی فطرت لے کے آیا ہے، وہ قوانین پر ڈھلا ہوا نفس ہے، مگر پھر اس کے بعد بگاڑتا کون ہے؟ کہا ابواہ، ان کے ماں باپ جو ہیں اس بچوں کے، ان مولود کے پیدا ہونے والے، یحدعون، اگر یہودی ہے تو یہودی بنا لیتے ہیں، ویمجسون، اگر مجوسی ہے تو مجوسی کر دیتے ہیں، وینصرون، اگر نصرانی ہے تو وہ نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر کافر ہے تو وہ کافر کر لیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ فطرت اسلام پر خلق ہے، اور اس کے بعد دوسری تربیتیں اس کے اوپر اثر انداز ہیں. اگر کفر کا ماحول ہے تو کافر بنا لے جائے گا، اگر یہودیت کا ماحول ہے تو یہودی بنائے گا، اگر عیسائیت کا ماحول ہے تو وہ عیسائی بنائے گا. یہ مثال کے طور پر نبی نے دیا ہے. یعنی جو تربیت کرنے والے کی فکر ہوگی، جو تربیت کرنے والے کا طرز ہوگا، جو تربیت کرنے والے کا عمل ہوگا، جو اس کا کیریکٹر ہوگا، وہ سارا کی سارا اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور یہ بچہ ویسے ہی ڈھل کے نکلے گا. کافر ہوگا تو کافر کر لے گا، مسلمان ہوگا واقعی تو مسلمان کر لے گا اس کو، فکر کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. اب آپ دیکھیں کہ جیسی جیسی اس کی حالت ہوگی ویسے ہی کرے لگا. اب کہہ کون رہا ہے؟ نبی ہی کہہ رہا نا. نبی تو کہہ رہا ہے کہ پیدا ہی فطرت اسلام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو جیسی تربیت کرنے والا ہے ویسے ہی تربیت میں ڈھل جائے گا. تو اب اگر آپ تربیت کر رہے ہیں مسلمان کی حیثیت سے تو مسلمان بنا لیں گے. اگر کوئی کافر تربیت کر رہا ہے اپنے اعتقاد، اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے اعتبار سے ویسا اس کو ڈھال دے گا. کوئی یہودی ہے وہ ویسا اس کو ڈھال دے گا، عیسائی ہے وہ ویسا اس کو ڈھال دے گا. اس کے بعد آپ اپنے میں آ جائیے. اگر مسلمان ہے تو اس کا کیریکٹر جس انداز کا ہوگا، کسی کا جو ہے 25% ہے تو 25% ڈھالے گا، کسی کا 50% ہے تو 50% ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. کسی کے ہاں مذہبیت جو ہے وہ 70% ہے تو 70% ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. اور اگر کسی کی مذہبیت 100% ہے تو 100% ماحول جو اس کے اوپر اثر انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو اگر یہودی کے گھر تھا تو یہودی بنا، عیسائی کے گھر تھا تو عیسائی بنا، کافر کے گھر تھا تو کافر بنا، مشرک کے گھر تھا تو مشرک بنا، مسلمان کے گھر تھا تو مسلمان بنا. لیکن مسلمان جو ہے 25 حصے کے برابر تھا تو 25% بنا، 50% کے برابر تھا 50% بنا، 70% کے برابر تھا تو 70% بنا، اور اس کے بعد 100% کے برابر تھا تو 100% بنے گا نا. بھائی دیکھیے یہ بات روشن اگر آپ کے سامنے ہوئی، میں دھیرے دھیرے مثال سے لایا ہوں، تو آپ اس انسان کی قدر پہچانیے گا یہ دیکھ کے کہ تربیت کہاں پایا، کس قدر میں تربیت پایا ہے، کس مہد میں تربیت پایا ہے، کس آغوش میں تربیت پایا. اگر یہ 25% والے کے ہاں تربیت پایا تو 25% دین ہوگا، اور اگر سرے سے دین نہیں تھا تو وہاں سے آیا ہے تو وہاں کی تربیت لے کے آیا ہے. اور یہ یاد رکھیے آپ، بیگانہ جب دوسری جگہ آتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑتا ہے. یہ بھی ہے اس کو کہ وہ اپنے چھوڑنا چاہتا ہے کہ میرے بھی اثرات ہو اس کے اوپر. اب جہاں آیا ہے وہاں کے اثرات اگر زیادہ قوی ہوئے تو وہ اس کے اثرات کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اور اگر وہ ضعیف ہوئے تو وہ اپنا دھاوی کر لے گا،
ایسا ہوتا ہے نا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سادہ تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، سادہ تھا، پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں. یہ تو کافر کے گھر پیدا ہوا، کافر ہو گیا. مشرک کے گھر پیدا ہوا، مشرک ہو گیا. یہودی کے یہاں پیدا ہوا، یہودی ہوا. عیسائی کے یہاں پیدا ہوا، عیسائی ہوا. لبھی کچھ بھی نہیں ہے. اب جب آیا یہاں پر تو یہاں کے ماحول کو دیکھنا ہے کہ یہ ماحول زیادہ قوی ہے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، ورنہ اس کا ماحول اس پر اثر انداز ہوگا. لیکن جو ابتدا سے پیدا ہوا دین فطرت پر، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوٹ نہ لگا ہو، 25% کا بھی نہیں، 50% کا بھی نہیں، 70% کا بھی نہیں، بلکہ 100% کا کوٹ لگا ہو اسلام کا، تو اس کے ہاں کسی قسم کا اور کھوٹ نظر نہیں آئے گا. جتنے اور آنے والے تھے، کوئی کافر تھا وہ آ کر کے اسلام لے آیا، کوئی یہودی تھا وہ اسلام لے آیا، کوئی عیسائی تھا وہ اسلام لے آیا. لیکن علی کی ذات وہ تھی کہ جب پیدا ہوئی تو فطرت اسلام پر، اور جو پرورش پائی تو 100% مسلمان کے ہاتھ. وہ اپنے زمانے کا نبی تھا. تو اب سارے اثرات تنہا مسلمان کے نہیں ہیں، بلکہ نبوت کی چھاپ پڑی ہے علی کی تربیت میں. تو اگر فطرت بھی ہے تو نبوت پر ڈھلی، عقیدہ بھی ہے تو رسالت پر پلا، اور اگر پرورش پائی تو رسالت کی، اور اگر پلا اور بڑھا تو نبوت کے آئینے میں. اسی لیے کہا کہ جب میں نے سونگھا تو رسالت کی خوشبو سونگھی، جب میں نے آنکھ کھولی تو رسالت کو دیکھا، جب میں نے آنکھ کھولا تو میں نے آنکھ کھول کے نور وحی دیکھی، جب میں نے سنا تو وحی کو سنا. اسی لیے فرمایا جب نبی کو پہلی آیت نازل ہوئی تو مورخین نے لکھا کہ علی نے ٹھہر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، میں کچھ آواز سن رہا ہوں. تو نبی نے ٹھہر کے کہا یا علی انتا تسمع ما اسمع، اے علی تم بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. تم بھی انتا ترا ما ارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا. یہ عظمت علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کی پرورش میں کسی قسم کے مکتبہ فکر کا اثر نہیں، کہیں ایسا کوئی اثر نہیں ہے کہ جو کفر کی طرف کا ہو، شرک کی طرف کا ہو. جب پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں آغوش نبوت میں آئے، فطرت اسلام پر پیدا ہوئے. فطرت الذی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر پیدا کیا اللہ نے. آغوش نبوت میں پلے اور پل کے بڑے ہوئے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ہم اس طرح سے نبی کے ساتھ تھے کہ ان کے بستر پر ہم سوتے تھے، ان کے ساتھ ہم لیٹتے تھے، ان کے سینے پہ ہم لوٹتے تھے، ان کی آغوش میں ہم رہتے تھے، ان کے کندھے پہ ہم سوار ہوتے تھے. اگر پہاڑ میں ہیں تب بھی آغوش میں لیے ہیں، اگر گھاٹی میں ہیں تب بھی آغوش میں لیے ہیں، اگر مکے کی گلیوں میں ہیں تب بھی کندھے پہ بٹھالے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ جہاں جہاں نبی رہے وہاں وہاں علی رہے. یہاں تک کہ یوں بھی فرمایا کہ کنت اتبع اتباع الفصیل، میں اس طرح سے پیروی کر رہا تھا نبی کی جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اسرا امہ، اپنی ماں کے قدم بقدم رہتا ہے. میں ایسے پیروی کر رہا تھا. اور خالی پیروی کر رہا تھا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنا کا کیا مطلب ہے؟ خود ہی حضرت نے فرمایا وَيَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا، اور ہر روز نبی کے اخلاق میں سے ایک نیا نمونہ مجھے ملتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاحیت جو اللہ نے بنائی تھی نفس کی، وہ نفس کی صلاحیت ویسے ہی باقی رہی، اور وہی قانون خدائی علی کے نفس میں جذب ہوتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے لیے اللہ نے یہ فرمایا
کہ محمد کو میں نے ادب سکھایا. رسول اللہ نے فرمایا ادبنی اللہ، اللہ نے مجھے ادب سکھایا. تو اب بات صاف ہو گئی کہ محمد کی جتنی سیرت ہے وہ محمد کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت الوہی ہے، سیرت خدائی ہے، سیرت اللہ ہے. اس لیے کہ تعدیب اس کی ہے، تربیت اس کی ہے، مگر عزیزم یہ تربیت باطن میں اس کی ہے، مگر قاعدہ تو وہی ہے کہ جب پیدا ہوا تو ایسا جس آگوش میں پلا اس کا ہوگا اثر. توجہ کریں میری بات پر. تو اب جب یہ پیدا ہوا تو تاریخوں نے لکھا اس محمد کو کہ جس کو خدا نے گڑھا تھا، جس کو خدا نے ادب دیا تھا، جس کو خدا نے پالا تھا اور خدا نے بنایا تھا، جب وہ پیدا ہوا تو کس گھر میں پیدا ہوا؟ اب تاریخیں ڈھونڈیے آپ. ارے علی پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن نبی جب پیدا ہوئے تو کس گھر میں پیدا ہوئے؟ مورخین یہی لکھتے ہیں نبی کے باپ کا بھی گھر تھا، نبی کے دادا کا بھی گھر تھا، لیکن نہ باپ کے گھر پیدا ہوئے نہ دادا کے گھر پیدا ہوئے. مورخین نے لکھا کہ ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے. توجہ کریں آپ. تو ابو طالب کے گھر پیدا کیا اور پھر ابو طالب نے پرورش کی، یہاں تک کی پرورش 5 سال میں ماں بھی اڑ گئی، 8 سال میں دادا بھی چلا گیا اور 40 سال کے سن تک ابو طالب کے زیر قیادت رہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فطرت اولا تو خدا نے بنا کے بھیجا تھا، ادب تو خدا نے سکھایا تھا. اب ابو طالب کی ہاتھوں پہ پل کے وہی نبوت کے سارے اثرات کا باقی رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت و تربیت ابو طالب مطابق نبوت تھی. صلوات محمد و آل محمد. وہاں کی فطرت و تربیت ابو طالب کی ایسی کہ نبی بن گیا. اس وقت تک ابو طالب پرورش کرتے رہے. یہ بھی تاریخ عالمیہ ہے بھئی. اس وقت تک ساتھ نہیں چھوٹا تربیت کے لحاظ سے. تربیت میں ہوتا کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں. تربیت کے اندر تحفظ بھی ہے. آپ کو اسی طرح تحفظ کرنا ہے. آپ ایک درخت لگاتے ہیں تو درخت کے آخری دم تک تحفظ میں رہتے ہیں نا، جب تک کہ ثمر نہ آ جائے. اور جب ثمر آ گیا تو دلچسپی اور بڑھ گئی. یہ ثمر ہے، اب یہ ہم کو مزہ دینے والا ہے. تو جب تک ثمر نہیں آیا ابو طالب وہاں پر تحفظ کرتے رہے. اور ثمر تھا محمد کا نبوت. تو جیسے ہی نبوت کا اعلان ہو گیا تو ثمر آ گیا نا. اب یہ ثبوت ہے کہ اگر نبوت کی فکر ابو طالب کے فکر کے خلاف ہوتی توجہ کریں آپ تو کبھی نہ اسے چیدتے، نہ کبھی اس کا تحفظ کرتے، نہ تحفظ بعد میں تحفظ کا انتظام کرتے. یہ بعد میں بھی انتظام کرنا اور 40 سال تک انتظام کیے رہنا اس کے تحفظ کا اور تربیت کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ثمر بھی ابو طالب کا ہی ہے. فکر بھی ابو طالب کی، ثمر بھی ابو طالب کا. یعنی ابو طالب کی زندگی وہ ہے کہ جس کے اعتقاد میں بھی نبوت ہے اور عمل میں بھی نبوت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دونوں زندگیاں آپ کے سامنے ہیں. بس ایک بات رہا تھا فضیلت کے گوشے میں اور بات کو تمام کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ تربیت کا مقام والدین کا کیسا ہے. اور قرآن نے قیامت تک کے لیے، ایک دن کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا اسی تقریروں کے درمیان، کہ قیامت تک کے لیے قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. ابھی قرآن قیامت تک رہے گا نا، تو ایسا محفوظ کر دیا ہے. ابو طالب کی عظمت کو قرآن نے محفوظ کر دیا. اب یہ کبھی ہٹائے نہیں ہٹے گا. آپ کا منہ ہے آپ جو چاہیں کہیں، مگر اللہ نے محفوظ کر دیا. بھئی تربیت کس نے کی؟ ابو طالب نے کی نا. تو اب جب بھی کبھی ابو طالب کا نام محمد کی نسبت سے آئے گا تو یہی کہا جائے گا کہ مربی رسول اللہ، مربی ہیں یعنی تربیت کرنے والے. آپ دیکھیں تربیت کرنے والے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے پیغمبر تم دعا کرو اس کے لیے.
کہو اس کے لیے جس نے تم کو بچپنے میں تربیت کیا ترحم کر کر کے، اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ تو بھی ان پر رحمت نازل کر۔ توجہ کریں آپ، اگر والدین مراد ہوتے تو پھر خدا کہتا کہ اے محمد کہو ان کے لیے رحمت کی دعا کرو کہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا۔ توجہ کریں آپ، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جنہوں نے تمہیں بچپنے میں تربیت کی ہے اور ترحم کے ساتھ اسی طریقے کی رحمت کی دعا تم بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ تم جو کچھ چاہے ڈھونڈو ابو طالب کے بارے میں، لیکن خدا نے یہ کہا کہ میری نظر میں اگر اس کا مقام ہے تو نبوت کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے دعا کروائے دیتا ہوں۔ توجہ کریں آپ، اور نبی کی دعا مستجاب ہے، اور یہ دعا ایسی ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تم اس کے لیے دعا کرو رحمت کی، اور نبی قیامت تک ختم نہیں ہوگا، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور نبی قیامت تک دعا کرتا چلا جائے گا۔ تو اب ابو طالب کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ مقام تربیت نبوت میں آئے تو قیامت تک کے لیے نبی کو رحمت کی دعا کرنی پڑ گئی، اور یہ اس کا صلہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو تربیت کیا، اللہ نے اسی وجہ سے نسل میں ایسی اولادیں رکھیں کہ جو نبوت کی بقا کی ضامن ہوئے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ عظمت ہے کہ قرآن نے محفوظ کر دیا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مقام تربیت میں حضرت ابو طالب اس منزل تک پہنچے کہ ڈھونڈ کر کے ایسے کی تربیت کی کہ پھر اسے نبوت عطا ہوئی، اور انہوں نے تربیت کی تو اس منزل تک پہنچایا کہ اس کا مقام یہ ہے کہ ابو طالب نے تربیت کی تھی، تو ابو طالب کی تربیت میں 40 سال کے بعد ثمر دکھا۔ توجہ رکھیے گا میری بات پر، 40 سال کے بعد پتا چلا کہ یہ نبی ہے اور آیت نازل ہوئی، مگر نبی کی تربیت کا حادثہ یہ ہے کہ ابھی پیدا ہوا تھا، ایک دن گزرے تھے کہ ہاتھ پر لیا تو جیسے ہی لیا بچے نے کہا کہ میں کس چیز کی تلاوت کروں، میں کتاب توریت کی کروں، انجیل کی کروں، زبور کی کروں کہ قرآن کی کروں؟ تو یہ مانو کہ نبی کا ثمر جو ہے کتنا تیز باراور ہوا کہ آگوش میں لیتے ہی ساتھ علم پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگا۔ اب دو ہی حال ہے، یا یہ مانو کہ یہ علم جو ہے نبی ایسے تو دے نہیں رہا تھا، انجیکشن تو لگا نہیں رہا تھا، کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ ایسے ہی ڈال دینے والی ہے، یا یہ مانو کہ جیسے نبی نے اس کی تربیت کی تھی ویسے ہی، جیسے نبی کی تربیت خدا نے کی تھی ویسے ہی اس کی بھی تربیت خدا نے کی ہے، لہذا نبوت کے ہاتھ پر وہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ جیسے آپ تھے ویسے ہی میں ہوں۔ یا یہ مانو کہ پھر ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اس قدر پڑھی لکھی تھی کہ ایک رات میں تورات بھی رٹایا، انجیل بھی رٹایا، زبور بھی رٹایا، اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اسے بھی رٹا دیا۔ یا تو یہ مانو، اور یا یہ مانو کہ پیدائشی علم قرآن، تورات، زبور، انجیل لے کے پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا کیا ان کو، اور ان کو پیدا کیا ابو طالب کے گھر۔ اکثر میں سوچتا ہوں وجہ کیا ہے، کیا بات تھی؟ اللہ کو چاہیے تھا، آخری نبی ہے اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے ہے یہ نبی، اور اسی کے اوپر دین کا خاتمہ ہے۔ تمام انبیاء کی گویا یہی آرزو بھی تھی، اور تمام انبیاء کی آبرو بھی یہی ہے، لہذا چاہیے یہ تھا کہ کعبے میں اس کو پیدا کرتا۔ اس کو کیوں نہیں پیدا کیا اللہ نے کعبے؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے یہ کیوں نہیں پیدا کیا اس نے، اور اس کو کیوں پیدا کر دیا؟ وہ جو کہ ایک کافر تھا بیچارہ، اس کا لڑکا اپنے گھر میں پیدا کر لیا۔ یہ دیکھیں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، بھئی کافر تھا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، خدا کو کیا ضرورت تھی اپنے گھر میں پیدا کرانے کی؟ اور اس کو کہ جس کو ہمیشہ کے لیے نبی بنا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کافر کے گھر پیدا کرنے کی؟ اس کو یہاں پیدا کرتا، کیا اللہ جانتا نہیں ہے
حکمت آمیز نہیں ہے؟ یقیناً کچھ حکمت تو ہوگی. اب وہ اللہ ہی جانے، اللہ جواب دے گا. لیکن میری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ انہی دونوں پہ الزام لگنے والا تھا. توجہ کریں میری بات پر، دونوں پہ الزام لگنے والا تھا. چونکہ دونوں پہ الزام لگنے، کون دو؟ باپ بیٹے دونوں پہ الزام لگنے والا تھا. سمجھو بات کو، رسول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کا تو سب صاف ہے یہاں سے وہاں تک. چونکہ دونوں پہ الزام لگنے والا تھا، باپ پہ بھی اور بیٹے پر بھی، اس الزام کو صاف کرنے کے لیے خدا نے ایسا کیا. ابو طالب پر کفر کا الزام لگنے والا تھا، اس لیے نبی کو ان کے گھر پیدا کیا. اور علی پر خدائی کا الزام لگنے والا تھا، اس لیے اپنے گھر پیدا کر دیا، تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی بندہ ہے اور وہ بھی مومن ہے. صلوات پڑھیں محمد لہذا آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت مجھے جو ہے وہ صرف اس کیفیت کو دیکھنا تھا کہ تربیت کے مقام میں امیر المومنین کی تربیت رسول اکرم نے کیا، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز میں اعلیٰ. علاوہ اس کے کہ آپ حقیقت جو امامت کی ہے اسے اس کی طرف نہ جائے، ظاہر تاریخ کو دیکھیں تو ایسی تربیت کی کہ خود فرمانا پڑا انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اقضاکم بینکم علی، تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی صرف علی ہی ہے. وعالم امتی من بعدی علی، میرے بعد اس امت کا عالم علی ہے. یہاں نبی ہر چیز کی جو جو تربیت کیا ہے وہ ایک ایک کا اعلان بھی کرتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں، فضائل گناتے جا رہے ہیں کہ یہ آئے کہاں سے، کرامتیں آئیں کہاں سے؟ یہ میری نسبت سے. فرمایا جو سب سے بڑے عالم ہیں اہل سنت کے سارے علماء ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، ان سے بڑا کائنات میں رسول کے بعد کوئی عالم نہیں سمجھتے ہیں. ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ بات فرمائی ہے اور میرا مشاہدہ بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 حصے علم کے ہیں، جو ان 10 حصوں میں 9 حصہ اللہ نے تنہا علی کو دیا ہے، اور 1 حصہ علم میں پوری کائنات کو بانٹا ہے، تو اس میں بھی علی کا حصہ ہے. 9 حصہ تنہا ہے اور وہ 1 حصہ جو ہے اس میں بھی حصہ ہے. یہ 1 حصے میں جو بٹا ہوا ملا وہ عبداللہ ابن عباس کا. خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کی نسبت علی ابن ابی طالب کے علم سے ایسے ہے جیسے 7 سمندر کے مقابل 1 قطرہ. آپ اندازہ کریں، یہ مورخین لکھ رہے ہیں اور سارے مورخین لکھ رہے ہیں، انہی کے مورخین لکھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس سب سے بڑا مفسر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے علم کی نسبت، توجہ کریے گا میری بات پر، ہمارے علم کی نسبت حضرت علی ابن ابی طالب سے ایسے ہے جیسے 7 سمندر اور 1 قطرہ. میں کہوں گا عبداللہ ابن عباس خالی یہی روایت بیان کر رہے ہو؟ جابر سے پوچھو اور سلمان سے. انہوں نے فرمایا ہے انبیاء کے علم کی نسبت بھی یہی ہے حضرت علی کے علم سے. یہ تو اصحاب ہیں، اصحاب کا علم تو کچھ بھی نہیں. انبیاء ما سلف، ختمی مرتبہ کو چھوڑ کے، انبیاء ما سلف کے علم کی نسبت، اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے طریقے سے سلمان اور جابر سے رسول اللہ کی جانب سے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے یہ علم کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ علم کل کتاب کا علم. پوچھا یہ کل کتاب کا علم اور ان انبیاء اور اوصیاء کی جو کہہ رہے ہیں کہ علم من الکتاب، ان کا علم، اس کی نسبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ اس کی نسبت ان سمندروں اور قطروں کے برابر ہے کہ یہ علی کا علم جو کل کتاب کا علم ہے سمندر 7 سمندر، اور ان انبیاء کا علم جو ہے قطرہ ہے. اور اس سے متعلق حدیث پیغمبر کی یہ کہ 72 اسم اعظم اللہ کے، ان 72 یا 73 جتنے اسم اعظم اللہ کے، ان میں سے سارے اسم اعظم اللہ نے علی ابن ابی طالب اور مجھ کو عطا کیا، اور 2 اسم اعظم میں انبیاء کو تقسیم کیا. تو آپ دیکھیں انبیاء کی نسبت کیا ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ 20 اسم اعظم حضرت آدم کو دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ 25 اسم اعظم ان کو ملے حضرت نوح کو، بعض روایتوں میں ہے کہ 2 اسم اعظم میں سب کو تقسیم ہوا. یعنی بہت بڑھ جائیں تو 20 اور 25 سے تعداد کی آگے گنتی نہیں ہے. لیکن ایک اسم اعظم کا یہ عالم ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا کہ اس اعظم کی کیا کیفیت ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک اسم اعظم کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ایک لمحے میں چاہے تو زمین سے عرش تک چلا جائے، اور ایک لمحے میں چاہے تو شرق سے غرب تک چلا جائے، اگر ایک لمحے میں چاہے تو کائنات کی پیمائش کر لے، اگر ایک لمحے میں چاہے تو پلک جھپکنے کے درمیان ہی وہ کائنات کے تمام ہونے والی چیز اور جو ہو چکی ہیں گزشتہ ساری چیزوں کا علم بیان کر دے. یہ ایک کا عالم ہے، تو جس کے پاس 70 اسم اعظم ہوں گے اس کا مقام کہاں ہوگا. آپ اندازہ کریں یہ عظمت ہے، کیونکہ شب شہادت حضرت امیر المومنین ہے. لہذا میں نے ان فضیلتوں کا تذکرہ کیا. یہ تربیت پیغمبر ختم مرتبات کی جو حضرت نے اس طرح تربیت فرمائی، علم بھی، اخلاق بھی، تہذیب بھی، تمدن بھی، اور اس کے ساتھ فن شجاعت اور حرب، یہ ساری چیزیں آپ کو بچے کو بھی سکھانا ہے. ابتدائی میں سخاوت جس طرح سکھائیں گے ویسے ہی بچہ کرے گا، جس طرح سکھایا نبی نے ویسے ہی علی نے کیا. اس دن میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ جنگ کی حالت میں اس نے کہہ دیا تلوار دے دی، تو مولائے کائنات نے تلوار دے دی. مولائے کائنات کے بے شمار واقعات ہیں اس طرح کہ جب بھی اتنے عظیم شخص ختم کر رہا ہوں اسی پر بات کو، اقتدار و قوت، علم کے علاوہ اقتدار و قوت کا یہ عالم کہ آپ ہمیشہ کا قاعدہ تھا کہ جب روٹی نہیں ہوتی تھی تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ آج نہ گندم ہے کہ آرد بنایا جائے نہ روٹی ہے، یعنی انتظام کیجئے. تو آپ یہودی کے پاس گئے قرض لینے، 3 پاؤ جو 1 ساعہ بولتے ہیں اس کو، کہا کہ مجھے دے دو. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو اور بھی لوگ بیٹھے تھے. اس نے کہا ابھی دیتا ہوں، لے کے آیا. اس نے کہا یا علی ایک بات پوچھوں؟ آپ نے کہا پوچھ. اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ لوگ فرماتے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں شہنشاہ کائنات ہیں، ہر چیز ان کے ید قدرت میں ہے، جو چاہے کر لیں، تو کیوں نہیں تمہارے نبی تمہیں اتنا دے دیتے کہ تمہیں یہ قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے؟ بس جیسے ہی یہ کہا مولا نے مسکرا کے کہا دیکھ نبی تو بڑی چیز ہے، نبی بہت بڑی چیز ہے، میرا نبی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ابھی اس کے چاہنے والوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ اس دیوار کو اشارہ کریں کہ سونا ہو جا تو یہ سونا ہو سکتی ہے. آپ نے ابھی کہا تھا کہ سارے حاضرین نے دیکھا کہ دیوار سونا ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ سونا ہو جا، میں تو مثال دے رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد یہودی کو خطاب کر کے کہا دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر دیوار سے کہا جیسی تھی ویسے ہی ہو جا. دیوار جیسی تھی ویسے ہی پھر پلٹ گئی. کیا یہ سارا اقتدار ہونے کے بعد ہم اس دنیا میں اپنا اقتدار دکھانے نہیں آئے بلکہ مثال زندگی قائم کرنے آئے، خدا کے نام کو باقی رکھنے آئے. بس عزیزان گرامی یہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں. اسی لیے اس جملے کی قدر اب کریں آپ کہ سارا اقتدار و قوت سب کچھ ہونے کے بعد
زندگی ایسی گزاری. اور اس کے بعد یہ ہے جملہ کہ جب فرق مبارک پر شمشیر لگی تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا فزت برب الکعبہ. یعنی کیا؟ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو اسی طرح انجام دے دینا. یہ کامیابی کا اعلان سارے جہان کے سامنے علی ابن ابی طالب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پوری کائنات شاہد ہو جائے کہ ہم نے کیا 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 ہے اور اس میں ہم کامیاب رہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ امانت جو ان کو دی گئی تھی، یہ امانت زمین کے سامنے رکھی گئی کہ تم اسے برداشت کر سکتے ہو. انکار کر دیا. پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، ایک ایک ذرے نے انسان سب انکار کر دیا. فقط ایک انسان تھا، فحملہ الانسان، اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور کہا میں اسے پورا کروں گا. اسی امانت کو علی نے پورا کیا. فرمایا فزت برب الکعبہ، اپنے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیابی سے اٹھ رہا ہوں. تو یہ کامیابی کی زندگی تھی. عزیزان گرامی، وہاں یہ آواز آتی ہے قرآن کی، اور قرآن سے لفظ کو ملائیے کہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیے، اور اس کے ساتھ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِي، اور اس کا تقوی اختیار کیا، اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. اور یہی لفظ علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی قرآن نے بھی تصدیق کی اور علی کے لفظ نے بھی بتایا کہ ہم وہ ذات ہیں. عزیزان گرامی، ختم کیا. یہ شب میں پرسے کے لیے ہیں آپ آئے. یہ شب دوم ہے. کل کی شب جو تھی اس کی صبح میں ضربت لگی تھی، اور جب ضربت لگی تھی کل میں نے مسائل کے طور پر آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ ضربت کے لگنے کے بعد کے حالات یہ تھے کہ تمام اصحاب جمع تھے اور مولا کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، اور کچھ اصحاب باہر نکل گئے تھے اس قاتل کی تلاش میں کہ جس نے قتل کیا تھا. روایتیں کہتی ہیں تلاشتے پھرے یہاں تک کہ کوفے کے باہر خارجیوں کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا ہوا گاؤں تھا جہاں پر یہ جا رہے تھے. وہاں پہنچ کے کچھ صحابیوں نے پکڑا. جب پکڑا تو اپنے اندر خنجر چھپایا ہوا تھا اور اس کو دبا کے لے کے آئے، یہاں تک کہ اسی کی چادر سے یا رسی سے اس کو اس قدر مشکیں باندھی تھی کس کے کہ اس کے لگ رہا تھا. جب مولا کے سامنے لے آئے اور لا کے کھڑا کیا تو سب سے پہلے علی نے کہا کہ اس کی مشکیں کھول دی جائیں، اس لیے کہ اس کے تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. عزیزو، رسن بندھی تھی اور رسن کھولنے کا حکم دے دیا. اور اس کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے کھینچا تھا تو کہا ادب کے ساتھ. اور اس کے بعد جو علی کو پانی دیا گیا اور یا شربت پیش کیا گیا تو آپ نے خود نہیں پیا بلکہ بڑھا دیا اس قاتل کو، کہا لے تو پی لے، تو پیاسا ہے دن بھر کا. اور ایک بات عجیب و غریب فرمائی آپ نے اور یہ کہا دیکھ کر کے کہ کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تو نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا. سر جھکا لیا قاتل نے. یہ سارے علی کے کردار ہیں. عزیزو، بس میں نے روایت پڑھی جہاں یہ لکھا ملا کہ علی ابن ابی طالب نے جیسے ہی اپنے قاتل ظالم کو دیکھا کہ مشکیں بندھی ہے تو کہا کہ اس کو برداشت نہیں ہے، مجھے بھی برداشت نہیں ہو رہا، کھول دو. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آپ اپنے قاتل کے جو رسن بندھی ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے. اے مولا، آپ ہی کی بچیاں ہوں گی جیسی کوفے میں آئیں گی اور رسن میں ایسی بندھی ہوگی کہ ایک 5 برس کی بچی کہ جس کا گلا بھی رسن سے بندھا ہوگا آواز دے رہی ہوگی بابا اب برداشت نہیں ہو رہا.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ امیر المومنین زندہ و سلامت ہیں، روایت کے فقرے ہیں کہ آپ کو وہ تخت لایا گیا، تخت پر آپ کو لٹھایا گیا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کے آپ کو اپنے بیت السرا تک پہنچانے سارے اصحاب جمع ہو کر کے چلے۔ ادھر جو ہے مسجد کوفہ ہے، ادھر مولا کا گھر ہے، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، پشت پر گھر ہے، مانا کہ در سے اگر آتے رہے ہوں گے تب بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مگر لکھا یہی ملا کہ سارے اصحاب پیچھے پیچھے اور چیختے چلاتے روتے پیٹتے، لیکن جیسے ہی گھر سے نزدیک ہونے کو آیا تو مولا کائنات نے فرمایا بیٹا حسن اب ان اصحاب سے کہہ دو کہ واپس جائے، بیٹا ان سے کہو کہ واپس جائیں گے۔ فرمایا اے بیٹا حسن ان کو کہو کہ اب یہاں سے مجھے چھوڑ دیں، اب صرف اہل خاندان لے کے اندر چلے۔ جب حسن چاہے کہ کچھ بولے، کہا بابا یہ اصحاب بہت چاہ رہے ہیں آپ کو، مان نہیں رہے، آ رہے ہیں پیچھے، کیا کروں؟ تو آپ نے بلک کے کہا بیٹا ان سے کہہ دو کہ میری شہزادیاں دمے در کھڑی ہے، ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے، اس لیے کہہ دو یہ یہیں سے ہٹ جائے۔ حسن نے فرمایا بابا کا حکم ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اس لیے کہ میری بہنیں دمے در ہے۔ اصحاب پیچھے ہو گئے، اہل خاندان لے کے اندر چلے گئے۔ دل چاہتا ہے کہ مولا یہ کوفہ ہے نا، اسی کوفے میں آپ نہیں چاہتے کہ اصحاب باوفا زینب و ام کلثوم کی آواز سنے، لیکن یہی دار الامارہ ہوگا جہاں پہ زینب بے ردا ہوگی، ہاتھوں میں رسن ہوگی اور کھینچ کے لایا جائے گا، اور ظالم یہ کہے گا کہ دیکھو خدا نے حسین کو قتل کیا، تو زینب کہے گی چپ ہو جا، تو انہیں بڑے غلط الفاظ استعمال کیے۔ یہ امام ہے اور اللہ کا امتحان ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں لے جا کر کے رکھ دیا گیا، اور انشاءاللہ المستعان یہ آپ آئندہ میں پڑھوں گا سنیں گے کہ یہ کیفیت اتنی اچھی تھی کہ جب لے کر کے آئے تو گھر والے سارے امیر المومنین کا زندہ تخت لیے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس کیفیت میں مگر زینب و ام کلثوم اپنا بہن کر کر کے رو رہی ہے، آواز دے رہی بابا یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، میرے بابا آپ کو کس ظالم نے یہ کیا، اے بابا آپ کے فر پر کس نے یہ ضربت لگائی۔ بچیاں نزدیک ہیں اور علی بولتے جا رہے ہیں میرے پیاریوں میرے دل بند خاموش رہو، میں زندہ ہوں سلامت ہوں تمہارے سامنے، مگر بچیوں کے آنسو نکل رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کہوں شہزادی یہ آپ کا بابا زندہ آیا ہے، اس کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے، اور آپ روتی جاتی ہیں، اہل خاندان بھی اور باپ بھی تسلی دے رہا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن ایک بچی ہے جب اس کا بابا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے آگ لگتی ہے دامن میں، پکارتی ہے بابا آپ کہاں ہیں، اور دوڑی مقتل کی طرح تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، تیرا باپ یہاں ہے سکینہ۔ عزیزوں لکھا ہے سکینہ باپ کی میت سے لپٹی تو ظالم نے چاہا کہ جدا کرے، سکینہ نہیں اٹھ رہی تھی، ایک مرتبہ بازو پکڑا اور تازیانہ اٹھایا، اتنی تیز پشت پہ مارا کہ زینب کو کہنا پڑا اے شمر بچی یتیم ہے، ارے دیکھ کر کے تازیانے لگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارك لا تجاوزت محمد وآل محمد محبوب نحن کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارے لہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ امان میں رکھ، عبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارے لہا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
بارہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد جو مریض ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بارہ ان مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، خانم طالقانی، خانم معصومہ، خانم سیدہ، آقا بہنام اور دیگر اور مریض جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بارہ تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، معبود خصوصاً اس جلسے میں جو حاضرین ہیں ان کے دلی حوائج کو برلا، بارہ ہمارے دل میں ولائے آل محمد کو جاگزین فرما، بارہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما، اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین یا حسین.